السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سپروائزڈ اینڈ انسپروائزڈ الگوریدم، یعنی جو نگرانی کے دوران اور بغیر نگرانی کے تیار کی جاتی ہیں۔ جیسا کہ پچھلے چیپٹرز میں ہم نے مطالعہ کیا ہے کہ ڈیٹا سائنس پیٹرنز کو تلاش کرنے میں، پیشن گوئیاں کرنے میں اور بڑے ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کے لیے مختلف الگوریدمز استعمال کرتا ہے۔ اب ان ٹھیک الگوریدم کا انتخاب کرنے کے لیے ڈیٹا کی قسم اور وہ مسئلے کی قسم جس کو ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر انحصار کرتا ہے کہ ہم صحیح الگوریدم کا انتخاب کریں۔ کچھ عام طور پر ڈیٹا سائنس کے لیے یہ الگوریدمز ہیں۔ نمبر 1 لینئر ریگریشن، یہ ہے مستقبل کی ویلیوز کی پیشن گوئی کرتی ہے، چیزوں کے درمیان تعلق کی بنیاد پر مستقبل کی قیمتوں کی پیشن گوئی کرتی ہے۔ اب اس میں کون سی، جیسا کہ کتنے گھنٹے ایک طالب علم نے مطالعہ کیا، اس سے سکور کی بنیاد پر طالب علم کے بارے میں پیشن گوئی کرتی ہے کہ وہ ٹیسٹ میں کتنے نمبر حاصل کرتا ہے۔ اب ڈیسیژن ٹری، فیصلہ کرنے کے درخت کیا ہیں یہ ہاں اور نہ کے سوالات کی بنیاد پر فیصلے کرنے کے لیے اس ماڈل ٹری ماڈل کی طرح کو استعمال کرتا ہے، فیصلہ کرنے والا ٹری ماڈل کو استعمال کرتا ہے۔ اب یہ پیشن گوئیاں کیا ہو سکتی ہیں کہ کسٹمر ہمارا وہ چیز خریدے گا یا نہیں، اس کے بارے میں پیشن گوئی ہو سکتی ہے۔ کے مینز کلسٹرنگ ہے، یعنی ایک جیسی دلچسپی رکھنے والے طالب علموں کی گروپنگ کرنا، یا کہہ لو ایک ہی قسم کی چیزوں کو اکٹھا کر کے گروپ بنانے کے لیے کے مینز کلسٹرنگ ہے۔ یہ ایسی الگوریدم ہے جو امتحان کے نتیجہ کسٹمر کی بہتر کاروبار کرنے کے لیے کس طرح گروپ بنانے ہیں، اس پر فراڈ یا صحت کے ڈیٹا کے لیے پیٹرنز کی شناخت کرنا، یعنی حقیقی دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تنظیموں کی مدد کرتی ہے۔ یہ الگوریدم ہے تنظیموں کو حقیقی دنیا کے مسائل کے لیے مدد کرتی ہے، کیا جیسے کہ امتحان کے نتیجے کے بارے میں پیشن گوئی کرنا، یا پھر بہتر کاروبار کرنے کے لیے ایک جیسے کسٹمر کی درجہ بندی گروپنگ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، فراڈ یا صحت کے ڈیٹا میں ایسے پیٹرنز کی شناخت کرنے کے لیے مدد کرتی ہے۔ اب سوچیں، ایک الگوریدم کچن میں ایک ریسیپی کی طرح کام کرتی ہے جو کہ کمپیوٹر کو بتاتی ہے کون سے انگریڈینٹ یا ڈیٹا کا استعمال کرے اور کن مراحل کی پیروی کرتے ہوئے وہ حتمی ڈش تیار کر سکتی ہے، گروپ یا پیشن گوئی کر سکتی ہے۔ اب لینئر ریگریشن، اس کا سب سے پہلا سٹیپ ہے ادھر لینئر ریگریشن۔ یہ الگوریدم دو چیزوں کے درمیان تعلق کی بنیاد پر پیشن گوئی کرنے میں مدد کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ٹیچر ہے جو پیشن گوئی کرنا چاہتا ہے کہ اس کے طالب علم جتنے بھی گھنٹے اس نے مطالعہ کیا اس کی بنیاد پر ٹیسٹ میں کتنے نمبر لیے، اس کے بارے میں پیشن گوئی کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر جتنے بھی گھنٹے مطالعے کے لیے ہیں وہ بطور ان پٹ ایکس کے طور پر استعمال کرتا ہے، جبکہ ٹیسٹ میں جتنے اس نے نمبر حاصل کیے سکور آؤٹ پٹ وائی کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ لینئر ریگریشن اس لائن کو تلاش کرتا ہے کہ ڈیٹا سے جو بہترین فٹ ہو، یعنی پیشن گوئی کرے کہ آپ کا طالب علم 6 گھنٹے مطالعہ کیا ہے تو وہ کتنے مارکس کی لے سکتا ہے، اس بات کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ اب پیشن گوئی یہ فروخت کے بارے میں ہو سکتی ہے،
درجہ حرارت کے بارے میں ہو سکتی ہے، طالب علم کی کارکردگی کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے، اور یہ سب لینئر ریگریشن کے حالات کو استعمال کرتے ہوئے چند ماضی میں اکٹھے کیے ڈیٹا کی بنیاد پر یہ سب کرتا ہے کہ درجہ حرارت کتنا ہوگا، کتنی چیزیں بکیں گی، اور کون سے طالب علم کتنا مارکس لیں گے۔ اب سینیریو منظر کیا ہے جی؟ ایک ٹیچر طالب علم کے بارے میں پیشن گوئی کرنا چاہتا ہے کہ اس نے جتنے بھی گھنٹے، یہ ایک ٹیبل ہے 6.5، اس میں قیمتیں دی ہوئی ہیں کہ اس نے 6 گھنٹے پڑھا، 1 گھنٹہ پڑھا، 5 گھنٹے پڑھا، کہتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کی بنیاد پر جتنے بھی وہ نمبر حاصل کرتا ہے اس کے بارے میں طالب علم کے بارے میں پیشن گوئی کرتا ہے۔ لینئر ریگریشن ایسی سیدھی لائن جو فیوچر کی ویلیو کے بارے میں پیشن گوئی ہے، جو ان ڈاٹس سے ملتی ہے تو فٹ بیٹھتی ہے، جبکہ اس گراف کے اندر جو بلو ڈاٹس ہیں وہ طالب علم کی اصل سکور ہے، جبکہ بلو لائن جو ہے وہ اس کی پیشن گوئی کا رجحان ہے۔ اگر ایک طالب علم مطالعہ کرتا ہے، 6.5 گھنٹے مطالعہ کرتا ہے، تو ماڈل کی جو بھی پیشن گوئی ہے اس کے لائن کو استعمال کرتے ہوئے اس کی سکور لگائی جاتی ہے۔ اب یہ 6 پوائنٹ ٹیبل اس کی بات کر رہے تھے۔ ایک طالب علم اگر 1 گھنٹہ پڑھتا ہے تو وہ ٹیسٹ میں 35 مارکس لے سکتا ہے، 2 گھنٹے پڑھتا ہے تو 40 مارکس لے سکتا ہے، 3 گھنٹے پڑھتا ہے تو 45 مارکس لے سکتا ہے، 4 گھنٹے پڑھتا ہے تو 50 مارکس لے سکتا ہے، اسی طرح، اور 10 گھنٹے پڑھتا ہے تو پھر 80 مارکس لے سکتا ہے۔ اب انہوں نے کہا تھا وہ کتنے گھنٹے پڑھتا ہے تو اس کا ڈیٹا بطور ان پٹ ایکس میں ہوگا۔ اب یہ ایک لائن گراف ہے جس کے اندر اس ڈائریکشن میں، جسے کہتے ہیں یہ ہماری، اس نے کتنے ٹیسٹ میں کتنے مارکس لیے یہ ہیں، اور ایکس ایکسس جسے افقی لائن بولتے ہیں، اس کے اندر وہ اس نے کتنے گھنٹے پڑھا۔ 1 گھنٹے پڑھا تو 45 مارکس حاصل کیے، 2 گھنٹے پڑھا تو 40 مارکس حاصل کر لیے، اگر 3 گھنٹے پڑھا تو 45 مارکس حاصل کر لیے، 8 گھنٹے پڑھا تو تقریباً یہ 65 مارکس اس نے حاصل کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 10 گھنٹے پڑھا تو اس نے 80 مارکس لیے ہیں۔ یہ پورا گراف ایک ہی نظر میں پورا ڈیٹا دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ہیں سادہ لینئر ریگریشن، وہ بدلتے ہوئے یعنی ویریبل پر انحصار کرتا ہے، اور پھر جو بھی نتیجہ اس کے بارے میں پیشن گوئی کرتا ہے۔ تاہم ایک حقیقی زندگی کے اندر یہ جو نتائج ہیں یہ بہت ساری چیزوں پر انحصار کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ لینئر ریگریشن یہ کمپیوٹر کو پیچیدہ مسائل کو سمجھنے مدد کرتا ہے، پھر ان پیٹرنز کی شناخت کرتا ہے، پھر پیشن گوئیوں کو بالکل ٹھیک یا بہتر بناتا ہے۔ یہ نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ کل پڑھیں گے، امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ لینئر ریگریشن ایک ایسی تکنیک ہے جو چیزوں کے آپسی تعلق کو سمجھ کر فیوچر کی پیشن گوئی کرنے میں مدد کرتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں اب تمام اسٹوڈنٹس زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں گے تاکہ ان کے بھی سکور 80 سے بھی زیادہ آ جائے انشاءاللہ۔